ابھی آپ بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات، تاجروں کے ساتھ معیشت سے متعلق اہم امور زیر بحث آئے ہیں، کیا ڈسکشن ہوئی ہے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی بول نیوز سلمان اوان سے۔ سلمان اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سب سے امپورٹنٹ میسج جو ہم آرمی چیف کے خطاب سے یا اس ملاقات سے اخذ کر سکتے ہیں وہ ہے امید کا میسج، ہوپ کا میسج، اور پاکستانی قوم نے جس طرح سے اجتماعی کوششیں کر کے گزشتہ ایک سال کاٹا ہے کٹھن صورتحال کے اندر، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت بہت بری صورتحال کا شکار رہی، لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام معاشی اشاریے جو ہے وہ مثبت ڈائریکشن جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ اس بات کے غماز ہیں کہ کس طرح سے قوم نے کوششیں کی، قوم نے ایفرٹ کی اور ہم نے مشکل وقت کو ٹالا، اور آرمی چیف کے خطاب سے اسی چیز کا پیغام ملتا ہے کہ امید کا دامن جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے ہم نے اس موجودہ معاشی آپ کہنے کی صورتحال کو اچیو کیا ہے، یہ کسی معجزے سے کم نہیں، کسی بہت بڑے اس کو ہم اچیومنٹ جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں۔ اور آرمی چیف نے اسی طرح سے جو تاجر برادری ہے ان کو مخاطب کیا، ان کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت کی ترقی میں تاجر برادری کا بہت بڑا کنٹریبیوشن، اور اب SIFC جیسا جو پلیٹ فارم قائم کیا گیا ہے اس کے ساتھ تاجر برادری کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ آرمی چیف نے اس حوالے سے تاجر برادری کو دعوت بھی دی، ان کا کہنا تھا کہ معاشی کامیابیاں جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں یہ تاجر برادری کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے ذکر کیا پاکستان کے روشن مستقبل کا، اور کہا کہ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، خاص طور پر معیشت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ مایوسی جو ہے وہ پھیلائی جا رہی تھی، لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان جو ہے اس مایوس کن صورتحال سے نکل آیا ہے۔ ایک سال پہلے بھی وہ یہیں پر انہی تاجروں سے مخاطب ہوئے تھے اور کہا تھا کہ مایوسی گناہ ہے، مایوسی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ زندگی سے نکال دینا چاہیے، لیکن آج جو معاشرے کے اندر جن لوگوں نے، جن ایلیمنٹس نے مایوسی پھیلانے کی کوشش کی، ان کی تمام کوششوں کو سلمان اوان آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار صاحب آپ کی قیمت کا بہت شکریہ۔ اور آج آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے تاجروں سے اور امید کا میسج دیا ہے، کیا کہیں گے آج کی ملاقات کتنی اہم تھی جس طریقے سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مختلف سیکٹرز میں؟ جی اگر 3 سال پیچھے چلے جائیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے معاشی حالات کافی خراب تھے، اور میکرو اکانومی جو ہے وہ اتنی ڈولرن میں تھی کہ لوگ ڈیفالٹ کی بات کر رہے تھے، اور بات ہو رہی تھی کہ شاید سری لنکا جیسے حالات ہو جائیں۔ تو چیزوں کا پھر آئی تھنک بیڑا جو ہے اٹھایا گیا، اس میں دونوں پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے۔ ابھی IMF کے پیکج آنے کے بعد ایک تو اسٹیبلٹی آئے گی، دوسرا میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کافی بہتر ہوئے ہیں، اور جو ڈسپونڈنسی بریگیڈ ایک پورا ہے جو پاکستان میں سوائے مایوسی کے اور کوئی بات نہیں کرتا، ان کو بھی آئی تھنک مایوسی ہوگی، کیونکہ اس میں سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن آ گئی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ عوام کے اوپر انفلیشن کا پریشر ہے اور اس کو ضروری ہے کہ ریلیف دیا جائے۔ باقی جو SIFC کے انیشیٹوز ہیں وہ 5 بڑے شعبوں میں ہیں، اس میں IT ہے، ایگریکلچر ہے، مائننگ ہے، اس کے علاوہ ایز آف بزنس ہے، ون ونڈو آپریشن ہے جو پرائیویٹائزیشن ہونی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ اپنی صحیح ڈائریکشن کی طرف چل رہی ہیں اور ایک ٹریجیکٹری پہ چڑھ چکی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس میں فوج نے ایک تو ایڈوائزری رول اور دوسرا اپنی جو کیپیسٹی ہے ٹو ہیلپ اکانومی وہ پلے کیا ہے، لائک اسمگلنگ کی بات ہوئی اور انلیگل اسپیکٹرم پہ کافی زیادہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، تو اس کے بھی ثمرات نظر آنا چاہوں گے۔ یہ صاف ظاہر ہے ٹیکس اے وائل، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سال جو ہے I'm sure پاکستان میں معاشی استحکام کا سال ہوگا، اور 2024 میں اس کی بنیاد رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے وقار صاحب، اس میں اہم چیز یہ بھی ہے، ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج کا کردار بھی کافی اہم ہے، اور جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں انہیں نبرد آزما کے لیے جس طریقے سے فوج کا کردار ہے، سیکیورٹی اداروں کا کردار ہے، اس میں جس طریقے سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے ملک میں تاجر برادری کا، اور اس طریقے سے انویسٹمنٹ کا ملک آگے آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں، کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل، آئی تھنک جو تاجر برادری اس کا بہت بڑا رول ہے، اور اسپیشلی اگر کراچی کا اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ 25% آف پاکستان کی GDP کا، اور اس میں بزنس جنریٹ ہوتے ہیں اور تجارت بھی ہے، اس کے علاوہ مینوفیکچرنگ ہے، انڈسٹری ہے۔ تو وہاں پہ جب جا کے بات چیت ہوتی ہے ود بزنس کمیونٹی، وہ ایک تو ڈیفینیٹلی ان کو ایشورنس ہے، اور ڈیفینیٹلی جب کراچی ڈرائیو کرتا ہے چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو پورے پاکستان کی اکانومی اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو فارن انویسٹمنٹ بھی آئے گی۔ ابھی کچھ انیشیٹو جو ہیں وہ جو بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ ہے اس میں CPEC کے سیکنڈ فیز کی لانچنگ ہے، پھر مائننگ بھی کافی ایڈوانس اسٹیج پہ انشاءاللہ 2-3 سال میں پروڈکشن شروع ہو جائے گی گولڈ کی اور کاپر کی ریکوڈکس سے۔ پھر انرجی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، جو ذخائر ابھی تک لیٹس سے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، دریافت ہوئے ہیں، ان کی
ریگولیشن بھی ہے. تو اسی طرح سے ایگریکلچر میں بھی جدت آ رہی ہے, کیونکہ پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. ہمیشہ پاکستان کے پوٹینشیل کی بات ہوتی ہے, لیکن بات ہوئی ہے کہ وہ ریئلائز کون کرے گا. تو میرے خیال میں چیزیں بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور اس میں ڈیفینیٹلی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گی. اسٹاک ایکسچینج نے آلریڈی ریئیکٹ کیا ہے, اور باقی ابھی یہ ہے کہ گورنمنٹ اچھی گورننس کے تھرو جو ہے عوام کو کیسے ریلیف دیتی ہے, آئی تھنک سب سے بڑا وہ چیلنج ہوگا. وقار صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں پالیسیز بہتر اقدامات کیے جا رہے ہیں, پالیسیز میں چینجز کی جا رہی ہیں تاکہ جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے وہ آ سکے, اور تاجر, چونکہ ہم نے حال ہی میں دیکھا تاجروں کے کچھ تحفظات بھی تھے اس چیز کو لے کے جو اقدامات کیے جاتے ہیں ایف بی آر کی جانب سے, تو کیا کچھ ریلیف ملتا ہوا تاجروں کے لیے دکھائی دے رہا ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے کاروبار کر سکیں؟ جی, جو تو آئی تھنک رولز ریگولیشن پاکستان میں اوور آل اگر آپ دیکھیں, آلدو تاجر طبقہ جو ہے وہ آئی تھنک سب سے زیادہ اکانومی کو کنٹریبیوٹ بھی کرتا ہے, لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی بھی امپورٹنٹ ہے. ابھی جسٹ لک ایٹ اٹ کہ جو فگر ہے, اگر 4 ملین بھی ہیں ٹیکس فائلرز ہیں, ان میں سے 2 ملین ٹوٹل دے رہے ہیں, تو 20 لاکھ لوگ تو ٹیکس پاکستان کو نہیں چلا سکتے. کیپیسٹی ہے, اور اس میں میرے خیال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ جینون بنتا ہے, ٹیکسیشن کا سسٹم ہے, یا ایون جو ٹریڈ میں لیٹس سے انوائسنگ کا سسٹم ہے, اگر بہتر ہو تو پاکستان کو ہی فائدہ ہے. ملکوں نے کیا ہے, اس میں آپ انڈیا کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش میں اور سری لنکا ریجن میں بڑے سخت ٹیکسیشن کا سسٹم ہے. تو باقی ڈیفینیٹلی اگر ایز آف بزنس ہوگی, اور دوسرا گورنمنٹ جو ہے ان کو ہیلپ کرے, لیٹس سے انرجی کرائسس پہلے رہا, ابھی وہ کسی حد تک ریزالو ہوا ہے, اس کے بعد جو ہے اگر ون ونڈو آپریشن ہوتے ہیں, اس میں اندر بے شمار ادارے انوالو ہوتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ میں, تو جتنی ان کو ہیلپ ہوگی تو آئی تھنک اس سائڈ سے اسٹیٹ جو ہے ان کو ڈیفینیٹلی فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. اور میرا خیال ہے تاجر برادری بھی ٹیکس دینے پہ راضی ہوگی اگر کانفیڈنس ہو, تو انشاءاللہ تعالی چیزیں ڈیفینیٹلی بہتری کی طرف جائیں گی. وقار صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, ہمارے ساتھ ایک اور ماہر معاشیات بھی ہیں, خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد طواب صاحب, خالد صاحب آپ کی قیمت کا بہت شکریہ. آج آرمی چیف کی تاجروں سے سندھ میں ملاقات ہوئی ہے, کیسی ملاقات رہی ہے, آپ کے پاس کیا انسائٹس ہیں, اور کیا تاجروں کے تاثرات تھے, کیا اقدامات تھے, آپ کیا کہیں گے سوال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, آج یہ ملاقات ہوئی ہے اور بہت اچھی ملاقات تھی. اس سے 1 سال پہلے بھی آرمی چیف صاحب نے بلایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوگی. اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا, انہوں نے یہی کہا کہ جی دیکھیے, میں نے 1 سال پہلے جو میٹنگ میں آپ کو بتایا تھا, الحمدللہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں. خاص طور پہ انہوں نے انفلیشن کا ذکر کیا کہ 27-28% سے آج جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا ہے, اور آئندہ آنے والے مہینوں میں انشاءاللہ یہ اور بہتری ہوگی. اوور آل انہوں نے یہ بتایا کہ ملک کس طرح بہتر کر رہا ہے, IMF لون کا بھی ذکر کیا انہوں نے, اور خاص طور پہ چائنا سی پیک کا انہوں نے کہا جی الحمدللہ بالکل بحال ہو گیا, اور سیکنڈ فیز جو ہے سی پیک کا وہ بھی انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ انڈسٹریل جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اور اکانومی کی باتیں کریں اور بہت بہتری کی طرف توقع ہے. انہوں نے یہ خاص طور پہ کہا کہ تاجر برادری کو یا صنعت کاروں کو بالکل کسی طرح بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ملک جو ہے انشاءاللہ اب ایک اچھے پیٹرن پہ آ گیا ہے, اور ہمارے ریزرو بھی بڑھ گئے, اور چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتر بھی جائیں گی. خالد صاحب, جو آج کی ڈسکشن ہوئی, کل جو ملاقات کے اندر ساری ڈسکشن ہوئی, تاجروں کا اس پر کیا تاثرات تھے؟ 1 سال پہلے بھی جو اقدامات کیے گئے, پھر 1 سال بعد آج ملاقات ہوئی, کیا چینجز تھی ملاقات میں, کیا اقدامات بہتر کیے گئے ہیں, اس پر تاجروں کا کیا کہنا تھا؟ دیکھیے, تاجروں نے اوبویسلی اس کو اپریشیٹ کیا کہ جو پوری ایٹماسفیئر تھی, جو پوری چیزیں تھیں ملک کی, وہ بہتر ہو رہی ہیں, اور آج یہ نظر آ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ ایک کم از کم ایک پاتھ پہ آ گیا ہے جو ہمارے معیشت کے لیے بہتر پاتھ ہے. میں یہاں آپ کو بھی بتاؤں, تاجروں نے ایک بڑا مطالبہ کیا سب نے کہ جی ہمیں یہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے ہم ایک کوشش کریں گے, اور آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی کہ تمام جو جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ ہم جس طرح ایک میثاق جمہوریت سائن کرتے ہیں, ایک میثاق معیشت جو ہے وہ سائن کی جائے 10 سال سے 25 سال کے درمیان, تاکہ اگر کوئی بھی چیزوں میں تبدیلی گورنمنٹ میں ہو, کوئی بھی تبدیلی آئے, وہ معیشت پہ جو ہے وہ اثر نہ ہو, بلکہ اس کی پالیسی جو ہے وہ ایک ہی گامزن رہے. بہت شکریہ خالد طواب, ماہر معاشیات, ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن نے ہمیں جوائن کیا تھا, اور سلمان عوان نمائندہ خصوصی بول نیوز ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ.
اور سندھ سے خبر شامل کریں گے۔ سندھ میں بھی ٹمبر مافیا سرگرم دکھائی دے رہی ہے۔ سکر کی تحصیل سولیپٹ میں بھی پابندی کے باوجود درختوں کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ جنگلات کا عملہ قیمتی درختوں کی کٹائی پر خاموش تماشائی بن چکا ہے۔ سولیپٹ میں جگہ جگہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، کنٹینرز کے ذریعے نقل و حرکت کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب کمشنر سکھر فیاض عباسی نے درخت کاٹنے پر دفعہ 144 بھی لگا رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود درختوں کی کٹائی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور اس پر جو محکمہ جنگلات ہے وہ اس کا عملہ خاموش تماشائی دکھائی دیتا ہے۔ اور سندھ بھر میں دفعہ 144